انہوں نے دیکھا سارے 10 کے 10 سردار بیٹھے کہ دیکھیے چنگیز آ رہا ہے دوبارہ، کیا کرنا چاہیے اس سے لڑنے کے لیے، اس سے کوئی آج جیت نہیں پایا ہے آج تک، ہم لوگ بخارا والے کیسے جیت پائیں گے، ہمارے پاس ویپنس نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، کیونکہ پوری زندگی ہم تو گوشت کھاتے، پوری زندگی مچھلی کھاتے، بلکہ گوشت مچھلی کاٹنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ جو ہسبا ہوتا ہے وہ بھی کھٹل ہوتا ہے۔ اگر کوئی حملہ کر لے، آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائے تو آپ کیا لے کر اس کو ماریں گے؟ کم سے کم ایک بڑھیا سا پینٹھی اور ڈنڈا بنا کر کے گھر پہ رکھو۔ مسلمان ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پریپریشن اینڈ یو ول بی پریپیئرڈ اگینسٹ ڈاکو اینڈ چور، ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر ہم لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیسے چنگیز کا مقابلہ کریں؟ تو ایک کام کیجئے، جب وہ آ رہا ہے اور امان دے رہا ہے، لڑائی نہیں کرے گا، صرف ہم کو جزیہ دینا، ٹیکس دینا ہے نا، تو کوئی بات نہیں۔ ان میں سے 5 بادشاہ، 5 سردار الگ ہو گئے، ان کے پرپوزل کو قبول کر لیا۔ ہاں چنگیز آؤ، ہم آپ کو اس دیش میں جگہ دیں گے، آئیے آپ، ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے گھروں کو، بیوی بال بچوں کو، ہمارے پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کیجئے گا۔ باقی 5 اگینسٹ میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے سمرقند کے بارڈر پر گھسنے ہی نہیں دیں گے چنگیز کو۔ جو مسلمان سمرقند میں ایک تھے، 10 ایک تھے، لیکن جب انہوں نے خط لکھا تو 2 حصوں میں بٹے، ایک ان کو آنے کا نمنترن دینے والا، ان کو بلانے والے، یعنی ان کے حمایتی بن گئے 5، اور 5 وہ تھے جو ان کے مخالف بن گئے کہ ہم آپ کو سمرقند کی دھرتی پر آنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو کیا کرو گے؟ کام ان کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم 5 جاؤ مقابلہ کرنا، ہم تو جناب ان کے ساتھ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں لڑیں گے، ہمیں اپنے بیوی بال بچے کی سرکشا چاہیے۔ میرے بھائیوں، سمرقند کی طاقت کس میں تھی؟ اتحاد میں طاقت تھی، لیکن سمرقند کی طاقت بکھر گئی کب؟ جب 2 گروہ میں بٹ گئے، 10 بادشاہ انٹو 2 پارٹس، 5 ایک طرف 5 ایک طرف ہو گئے۔ چنگیز یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے 2 گروہ میں بٹ جائے بخارا اور سمرقند کے مسلمان۔ جب وہ حملہ کرنے آئے تو 5 جو ان کے حمایتی تھے ان کے ساتھ جا کر مل گئے میدان کارزار میں، اور جو 5 ان کے مخالف تھے وہ ایک الگ طرف میدان میں نکل گئے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو چنگیز کے فوج کے ساتھ یہ 5 سردار، ان کے فوج مل کر اپنے 5 مسلم بھائیوں کے گردن کو کاٹ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ چنگیز اس وقت کیا کہتا ہے ان 5 کو؟ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تم کو یہ بھی، جب ہم قبضہ کر لیں گے اس سمرقند میں، بخارا میں، تو اس وقت تم کو یہاں کا والی اور گورنر بنا دیں گے۔ 5 بادشاہ ہیں، ان کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم ان کا خاتمہ کر کے تم کو کرسی اقتدار پر بٹھاتے۔ انہوں نے یہ لالچ میں آ کر ان کا ساتھ دیا۔ جب چنگیز اور یہ 5 بادشاہ مل کر ان 5 کا جب خاتمہ کیا، تو جب اب باری آتی، اب چنگیز سے یہ 5 بادشاہ کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ مل گئے، آپ کے وعدہ کو پورا کیا، اب وہ 5 کی جگہ پر ہم لوگوں کو وراجمان کیجئے، ہم کو راجیہ سبھا کا ممبر بنائیے، MLA بنا ہے، کرسی پر بیٹھے ہیں، تو ہم کو بھی کچھ منافع دیجئے، ہم نے جتانے کا کام کیا، ہم نے محنت مزدوری کر کے اس دیش میں آپ کی سرکار بنائی، ہم کو بھی کچھ فنڈ ہونا چاہیے، ہم نے مکھیا جتایا ہے، ہم کو کچھ پراپرٹی دو، کچھ فائدہ دو، ہم نے اپنے کی مخالفت کی ہے، آپ کی وجہ سے بخارا سمرقند کے بچے ہوئے 5 بادشاہوں نے جب یہ بات کہی تو چنگیز کیا کہتا؟ چنگیز کا جواب سنو مسلمانوں، چنگیز کہتا کہ جب تم اپنے بھائی کا نہیں ہوئے جو 5 تھے تو تم میرا کیا ہوگے؟ ان 5 کو گاجر مولی کی طرف پھر بعد میں چنگیز نے کاٹا، پہلے ان 5 کو کاٹا، ان کے ساتھ مل کر پھر ان 5 کو کاٹا، جاؤ ناس ہو گیا۔ آج بخارا سمرقند کے اندر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اتحاد کو توڑا چنگیز نے، آج یہی تاریخ دہرانے کی کوشش بھارت میں ہے، چاہے وہ PFI ہو، چاہے وہ شیر سوادی برادری کے لوگ ہوں، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ رضا خانی کے ماننے والے
اگر کلمے کی بنیاد پر ان کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، مشرکانہ کافرانہ عقیدہ ہے تو چھوڑیے ان کو، اسلام شمار نہیں کرتے، لیکن اگر عقیدہ درست ہے ان کا، عقیدے میں وہ مسلمان ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان بھگوا جھنڈے کو لہرانے والوں کو کیفر کردار تک، جیل کی سلاخوں تک پہنچائیے۔ وہ طاقت دکھاتے ہیں تو آپ متحد ہو کر طاقت کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کیوں گونگے بن جاتے ہیں؟ آپ کیوں اپاہج بن جاتے ہیں؟ 30-35 کروڑ کی تعداد، ایک روپے جمع کرے گا تو 35 کروڑ پر ڈے کا انکم ہوگا، 35 کروڑ روپے ایک دن میں جمع ہوگا، تو ہم بھارت میں اپنے آپ کو یہاں پر خدا بنا سکتا ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کی قوم مسلم کمیونٹی کو 35 کروڑ روپے ایک دن میں جمع ہوگا تو کیا نہیں ہوگا ہمارے پاس؟ کیا نہیں ہوگا؟ میڈیکل کالجز ہوں گے، یونیورسٹی ہوگی، ہمارے بینک ہوں گے، اور ہمارے میڈیکل کالجز ہوں گے، ہمارے ہاسپٹلز ہوں گے، ہمارے ایمبولینس ہوں گے، ہمارا سارا نظام ہوگا، بچوں کو ہائر ایجوکیشن دینے کے لیے بہترین سے بہترین انسٹیٹیوٹ کا نرمان ہوگا، لیکن ان میں ہم نہیں سوچتے، ان کے اوپر سوچ نہیں، ان کے اوپر غور نہیں کرتے ہم لوگ، بس جناب ہیں تو بٹے ہوئے الگ الگ پلیٹ فارم پر۔ اسی لیے اللہ کہ نبی علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کے زندگی میں ایک ایسا وہ کروایا تھا کہ جس سے سبق لینا تھا۔ جنگ بدر میں ایک تھے تو 313 بھاری پڑ گئے، جنگ احد میں 2 حصوں میں بٹے صحابہ تو 70 صحابہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر شہید کیے گئے تھے۔ مثال ہے یہ چنگیز خان کی سمرقند کی تاریخ۔ سمرقند وہ جگہ ہے جہاں پر سمرقند، بخارا، امام بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ کتابوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے بعد الصحیح البخاری، اس کو لکھنے والے امام بخاری کا جنم وہاں ہوا۔ اس ملک میں بڑے بڑے مفسرین تھے۔ ہمارے بھارت میں تو ایسے، ہمارے ملک بھارت میں تو ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن تاریخی آدمی ہیں، لیکن یہاں تو جناب ہم خود بٹے ہوئے، الگ ہوئے سیمانچل نہیں، پورے بھارت کے مسلمانوں کو ہمارا اس پلیٹ فارم سے ایک مشورہ، اگر آپ فسطائی طاقت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور جس کام سے آپ کو تقویت ملے گی وہ یہ کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنے، یا اگر بنی ہوئی ایسی تنظیم ہے تو اس سے جڑے، اور جو لوگ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو بنا اختلاف، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، چاہے وہ عبداللہ سالم میدان میں ہو، چاہے وہ پی ایف آئی والے میدان میں ہو، چاہے وہ جمعیت علماء میدان میں ہو، چاہے وہ امارت شریعہ میدان میں ہو، چاہے وہ امیر جماعت اہل حدیث ہو، چاہے کسی بھی تنظیم کے کمیونٹی ہے، آرگنائزیشن ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ جناب یہ تو جماعت اہل حدیث کے تنظیم کے سربراہ ہیں، یہ تو جماعت اہل حدیث کے شیر صاحبادی برادری کے لوگ ہیں، why ہم کیوں ان کی، اور ہم how can I help them، ہم ان کی ہمت اور ان کی مدد تعاون کیسے کریں؟ نہیں، آپ کلمے کی بنیاد پر ان کی مدد کیجئے، اور یہ کہیے کہ انما المؤمنون اخوہ، سب کے سب سارے مسلمان بھائی۔ اگر یہ بھاونا جس دن ہمارے دل میں، ہمارے دل و دماغ میں اگر یہ چیز بیٹھ گئی اور اس کے مطابق ہم نے کام کرنا شروع کر دیا، میرے بھائیوں، باطل کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ نہیں ہوا کرتا۔ باطل کتنوں ہی دکھے کہ وہ طاقتور ہے، لیکن وہ بزدل ہوتا